السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 12ویں پارے کے ان الفاظوں کے اوپر ویڈیو بنانا بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے سمجھا کہ یہ ویڈیو بنائی جائے اور لوگوں تک ان الفاظ کے بارے میں یہ بات پہنچائی جائے کہ ان کو کس طریقے سے جو پڑھا جاتا ہے۔ یہ مشکل الفاظ ہیں جو حفاظ کرام ہیں یا قاری حضرات ہیں ان کو تو پڑھنا آ جاتا ہے آسانی سے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان الفاظ کو پڑھنے کا طریقہ نہیں جانتے۔ آج اس ویڈیو کے اندر مکمل تفصیل سے میں سکھاؤں گا۔ سب سے پہلے 12ویں پارے کے پہلے پیج کے اوپر پہلی آیت میں یہ لفظ ہے، اس کے ہجے کر لیتے ہیں۔ دال الف با زبر داب با زبر با دابا تا دو زیر تین داباتن۔ یہاں پر جو مد ہے الف کے اوپر ہجے کرتے ہوئے میں نے نام نہیں لیا، اکثر لوگ کچھ لوگ جو ہے وہ نام لیتے بھی ہیں، میں اس لیے نہیں لیتا کیونکہ یہ لفظ جو ہے وہ ہجے کرتے ہوئے پھر مشکل بن جاتا ہے۔ جو نیا بندہ پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اتنے نام جو ہے وہ کیسے لیے جائیں، ان کے لیے پرابلم بن جاتی ہے، اس لیے میں بعد میں سمجھا دیتا ہوں۔ یہ مد لازم ہے اور یہاں پر 5 سے 6 الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں، اس کی مقدار جو ہے لمبی کر سکتے ہیں۔ اور عام طور پہ اگر با کے اوپر جزم ہو تو پھر ہم پڑھیں گے دال الف با زبر داب، ٹھیک ہے۔ ویسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ با کے اوپر زور دے کے نہیں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر با کے اوپر شد ہے، اس لیے جب ہجے کریں گے تو با کے اوپر تھوڑا سا زور دے کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ داب با زبر با داباتن۔ اس لفظ کو جس طریقے سے میں نے پڑھا ہے اس طریقے سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اور کیسے؟ پوری آیت پڑھ لیتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا۔ یہاں پر بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، را کے اوپر شد ہے، قاف را زبر قر را زبر را قر ہا الف زبر ہا مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ اب اس کے بعد اسی لفظ کے اوپر آپ نے یہ جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا اس لفظ کو بھی اچھے طریقے سے پریکٹس کر کے پڑھ لینا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہا ہے بریک، اور اکثر لوگ جب پڑھتے ہیں تو اس چیز کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھتے، وہ عام طور پہ پڑھ دیتے ہیں ان ھذا الا سحر مبین۔ یہ بہت بڑی مسٹیک ہے، غلطی ہے۔ یہاں سحر مبین نہیں ہے، یہاں پہ ہا ہے۔ اس طرح کے الفاظ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، سکھا چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بار بار اس طرح کے الفاظ آتے ہیں تو اکثر لوگ غلط پڑھ جاتے ہیں۔ تو ہا ہے، یہاں پہ ہا کو کیسے پڑھیں گے؟ ہا بریک ہے، سحرم الا سحرم مبین سحرم مبین۔ ہا کو بریک پڑھا جائے گا کلیئر ساؤنڈ کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے یہ دیکھیں آیت نمبر 9، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ عین کو کلکلا کر کے نہیں پڑھنا، بعد۔ اس کے بعد جو لفظ ہے اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ ضاد را زبر ضاد را الف زبر
را ضرا، حمزہ زبر آ، ضرا آ، بعد ضرا آ، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ 12ویں پارے کے اس پیج کے اوپر جو ابھی آپ کے سامنے ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پیج کے اوپر وہ لفظ آج آپ کو سکھانے جا رہا ہوں جس لفظ کے بارے میں لوگ بار بار کوشچن کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، کہ کیونکہ اس کے اوپر میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی، لیکن اس کے اوپر بار بار لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز نہیں بتائی۔ کیا چیز نہیں بتائی؟ آج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا واقعی یہ چیز آسان ہے یا مشکل ہے، ضرور دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے یہ الفاظ سن لیں۔ یہ دیکھیں، فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا، یہاں پر فا کے بعد جو ہے یہ حمزہ ہے، الف نہیں ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ الف ہے، الف ایسے نہیں ہوتا۔ الف کی پہچان یہ ہے کہ الف جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر کوئی زبر، کوئی زیر، کوئی پیش نہیں ہوتا۔ جب بھی الف کے اوپر زبر یا پیش آ جائے، جزم آ جائے یا شد آ جائے تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ حمزہ بن جاتا ہے، الف نہیں ہوتا۔ ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی۔ یہ دیکھیں، اب یہ با ہا ہے، اس کے بعد الف ہے اور پھر اللہ، اللہ سے پہلے جو آ رہا ہے یہ الف ہے۔ اب اس کے اوپر زبر، زیر، پیش کچھ بھی نہیں ہے، نہ نیچے زیر ہے، اوپر پیش ہے، نہ ہی اوپر زبر ہے، کوئی جزم ہے، تو یہ کیا ہے؟ خالی ہے، یہ الف ہے۔ اور جب یہ اس کے اوپر کوئی زبر، زیر، پیش آ جائے گا تو پھر یہ اس طریقے سے بن جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ الف ہی ہے، اس کے اوپر زبر ڈال دیا تو یہ کیا بن گیا ہے؟ حمزہ بن گیا ہے۔ یہ حمزہ ہے الف کی شکل میں۔ اور حمزہ پھر دو قسموں کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے الف کی شکل میں، پھر حمزہ جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، ایک حمزہ متحرک، ایک حمزہ ساکن۔ یہاں پر حمزہ جو ہے وہ ساکن ہے، یہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو سختی سے نہیں پڑھنا، جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اگر آپ جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ جھٹکا بھی قلقلے کے بغیر والا، قلقلے کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ بعض اوقات پڑھتے ہیں فاتینا، فاتینا، یہ غلط ہے، یہ قلقلہ ہے، اس میں قلقلے کے بغیر جھٹکا دینا ہے۔ کیسے؟ فاتینا، فاتینا بما تعدون ان كنت من الصادقین۔ یہ مسٹیک آپ نے، یہ غلطی جو ہے وہ ٹھیک کر لینی ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہاں پر جس کے اوپر میں نے، جس لفظ کے اوپر ایرو رکھا ہوا ہے، اس لفظ میں پہلے حمزہ ہے، پھر را ہے، پھر را کے بعد دال ہے، پھر تا ہے۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ را کو دال سے ملا کے پڑھنا ہے یا تا سے ملا کے پڑھنا ہے؟ یہاں پر را کو ہم تا سے ملائیں گے، لیکن دال کی بیچ میں کچھ نہ کچھ آواز آئے گی، کچھ صفات جو ہیں وہ دال کی پہلے پڑھی جائیں گی پھر تا۔ کیسے؟ ڈائریکٹ ہم ایسے نہیں پڑھیں گے اردتو، ایسے نہیں، اس میں دال کی صفات کچھ آئیں گی، اردتو، اردتو، یعنی پہلے جب پڑھیں گے تو ایسے لگے کہ دال پڑھا جا رہا ہے، لیکن بعد میں تا کا مخرج، تا جو ہے وہ اپنے مخرج سے نکلے، تا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اردتو۔ اور اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں اگر اردتو تو تب بھی یہ غلط ہے، ایسا نہیں پڑھنا۔ اردتو ان انصح لکم ان کان، اس کے بعد ہے یہ لفظ فعلی اجرامی وانا بریء۔ یہاں پر آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، وَأَنَا کے نون کے آگے جو الف ہے یہ الف نہیں پڑھیں گے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں وَأَنَا بَرِيٌّ تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں پڑھنا۔ آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے، ایک یہ الف ہے، ایک آگے ہے۔ اچھا، یہ الف کیوں نہیں پڑھیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عربی گرامر کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ پڑھا کیوں نہیں جائے گا،
وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ یہ الف جو ہے وہ نہیں پڑا، بعض اوقات کسی جگہ پہ یہ گول دائرہ لگا دیا جاتا ہے، اور اگر گول دائرہ نہ لگا ہوا ہو تو اس میں جو علماء حضرات ہیں جنہوں نے عربی گرامر پڑھ رکھی ہے ان کو اچھے طریقے سے پتہ ہے، اور عام بندہ جو عربی گرامر جس نے نہیں پڑھی اس کو نہیں پتہ ہوگا۔ یہ مرفوع اور منصوب ان لحاظ کو دیکھا جاتا ہے، اور ٹرانسلیشن کے حساب سے، ترجمے کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ الف جو ہے وہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ تو یہ ایک لمبی بات ہے، اس میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ بھی نہ آئے، ہو سکتا ہے اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو وہ سمجھ بھی لیتا ہے ترجمے کے لحاظ سے، لیکن آپ لوگ صرف اتنا یاد رکھیں کہ اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ وَأَنَا بَرِيءٌ، یہاں پہ مد متصل ہے، اس کو 5 الف کے برابر جو ہے وہ لمبا کیا جائے گا۔ مد متصل کی آپ کو پہچان میں نے بتائی تھی کہ اگر حمزہ حرف مد کے بعد حمزہ عین کی شکل میں ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مد متصل ہوتی ہے۔ اگر الف کی شکل میں آ جائے تو یہ جن کو تعریف نہیں آتی ان کے بارے میں بتا رہا ہوں، وہ اس چیز کو یاد رکھیں۔ الف کی شکل میں ہو اور یہاں پر لکیر جو ہے باریک ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل ہوتی ہے۔ یہاں پر مد متصل ہے، 5 الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے۔ حمزہ کو میم کے ساتھ ملائیں گے، غنہ کریں گے کیونکہ میم کے اوپر شد ہے۔ اب اس کے بعد جو یہاں پہ رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو بھی اکثر لوگ پڑھتے ہیں وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، ایسا نہیں پڑھنا۔ یہاں پہ ہا جو ہے باریک ہے، یہ دیکھیں یہ ہا جو جیم کی شکل میں آتی ہے وہ حلق سے ادا ہوتی ہے، اور وہ حلق جو جس کا تعلق منہ کی طرف ہے اس لیے اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ، یہاں پر بھی حمزہ ساکن ہے، واؤ کے اوپر حمزہ آ جائے، یا کے اوپر حمزہ آ جائے، اور اگر الف کے اوپر حمزہ آ جائے تو آواز حمزے کی ہی آئے گی، نہ ہی یا کی، نہ الف اور نہ ہی واؤ۔ اب یہاں پر واؤ کے اوپر حمزہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو پڑھیں لن یؤمن، ایسا نہیں پڑھا جائے گا۔ تو پڑھا کیا جائے گا؟ حمزے کی آواز ہی آئے گی، لن یؤمن، اس طریقے سے پڑھنا ہے تلفظ کے ساتھ۔ اور اگر کسی قسم کی پرابلم ہے، مسئلہ ہے، تو واٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے، وہاں سے آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کسی قسم کی پرابلم ہو تو۔